السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می۔ میرے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم جو ہے وہ بک سے ریڈ کریں گے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو موبائل کی اسکرین ہے اور لیپ ٹاپ سے آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ نہیں آئے گی، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر میں آپ کو اس بک سے سمجھاؤں تو آپ کو اور زیادہ آسانی ہوگی شارٹ آنسر کوسچن، اور اچھے سے آپ سوالوں کو سمجھ سکیں گے، اور شارٹ آنسر کوسچن بھی اپنی بک پر آرام سے لگا سکتے ہیں۔ تو پہلے ہم نے کوسچن نمبر 1 اینڈ کوسچن نمبر 3 جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے، لیکن یہ کوسچن نمبر جو 2 ہے وہ اصل میں کچھ آڈیو کی پرابلم کی وجہ سے میں نہیں اپلوڈ کر سکی، لیکن آج جو ہے وہ ہم آج بک سے پڑھیں گے کوسچن نمبر 2 کو۔ تو چلیں بغیر وقت ضائع کیے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ کوسچن نمبر جو پہلا تھا، اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں، ہر ایک پر مختصر نوٹ لکھیں۔ یہ جو ہے یہ آلموسٹ ہمارا ہو چکا ہے۔ اینڈ شرک کسے کہتے ہیں اور اس کی اقسام کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں، یہ بھی آلموسٹ ہم نے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب کے پیج پر۔ آج ہم اسٹڈی کریں گے وجود باری تعالیٰ کے اثبات میں قرآنی دلائل، مختصر لکھیے۔ آج ہمارا کوسچن نمبر 2 ہے، تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو کوسچن نمبر 2 جو ہے وہ وجود باری تعالیٰ سے ہے، شروع ہو رہا ہے وجود باری تعالیٰ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی ہم کسی بنی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن اس کو بنانے والے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ مکان کو دیکھیں تو معمار کا تصور آ جاتا ہے، گھڑی کو دیکھیں تو گھڑی ساز کا تصور آ جاتا ہے، کیونکہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی مکان معمار کے بغیر یا کوئی گھڑی ساز کے بغیر بن سکتی ہے۔ اسی طرح جب کائنات پر غور کیا جائے تو ضرور اس کے بنانے والے کا خیال بھی آئے گا، کیونکہ کوئی صحیح ذہن اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا منظم و مربوط جہان کسی بنانے والے کے بغیر خود بخود بن گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اَفِی اللہِ شَکٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا اللہ میں شبہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین۔ یہ کوسچن جو ہے اس میں یہ آپ کو شارٹ آنسر کوسچن آ سکتا ہے، اس لیے میں نے بک پہ ساتھ ہی کوسچن بھی لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو آرام سے سمجھ آ سکے۔ یہ کوسچن آپ کو شارٹ آنسر کوسچن میں آ سکتا ہے، وجود باری تعالیٰ پر کوئی سے 2 دلائل تحریر کیجیے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کون سے 2 پوائنٹ جو ہیں وہ لکھنے ہیں، تو میرے خیال سے زیادہ بہتر تو یہی رہے گا اگر آپ جب بھی ہم کسی بنی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں یہاں سے لے کر، اگر جس نے آیت نمبر یہ سورۃ ابراہیم کی جو آیت ہے اس کے ترجمہ تک یہاں تک لکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا، اور اگر نہیں تو آپ آگے سے کوئی بھی یہاں سے پوائنٹ جو ہیں وہ آپ اٹھا سکتے ہیں اپنے مطابق۔ کائنات پر جب گہری نظر ڈالی جائے تو اس میں ایک نظم و ضبط نظر آئے گا، کہیں بھی بے ترتیبی نہیں ملے گی۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ یہ سورۃ الملک کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان طے بطے پیدا کر دیے، تو خدائے رحمان کی صنعت میں کوئی فطور نہ دیکھے گا، سو تو پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے، کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر نہیں آتا۔ کوئی خلل نظر آتا ہے، پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ، لوٹ آئے گی تیرے پاس تیری نگاہ رد ہو کر تھک کر۔ سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے اور چاند اپنے مدار میں۔ سورج چاند کے مدار میں نہیں جا پاتا اور چاند سورج کی طرف نہیں بڑھتا۔ اسی طرح ایک خاص وقت تک رات رہتی ہے اور ایک خاص وقت تک دن۔ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في الفلك يسبحون۔ یہ سورۃ یاسین کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز میں ایک مقرر انداز اور خاص نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ ان کل شیء خلقناہ بقدر، یہ سورۃ القمر کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا ہے۔ میں یہ آگے پڑھنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہو سکے تو ان سب آیات جو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی، یہ آپ جو ہے ان کو شارٹ آنسر کوسچن کے طور پر یاد کر سکتے ہیں، ان کا ترجمہ، کیونکہ بعض دفعہ یہ جو اعراب ہیں ان کے اوپر ان میں تھوڑی سی مسٹیکس ہو جاتی ہیں، تو وہ آپ بے شک نہ لکھیں، لیکن اس کا ترجمہ ضرور آپ یاد کر کے لکھ لیں، کیونکہ یہ شارٹ آنسر کوسچن میں اکثر آ سکتا ہے۔
تو اس سے آگے ہے کائنات کا یہ نظم و ضبط اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ایسی اعلیٰ و برتر ذات موجود ہے جس نے کائنات میں یہ خوب صورت نظام پیدا فرمایا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے عدل بدل میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ دن رات، چاند، سورج اور زمین و آسمان کا نظم و ضبط سب اللہ تعالیٰ کی حکمت و کارکردگی کی نشانیاں ہیں۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ سورۃ النمل کی آیت ہے۔ کارکردگی اللہ ہی کی ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ یہ آیتیں میں اس لیے آپ کو پڑھ کر ساتھ میں سنا رہی ہوں کہ جو لوگ اچھے سے قرآن نہیں جانتے پڑھنا، تو آئی ہوپ سو کہ میری وجہ سے وہ قرآن کے جو کچھ حروف ہیں وہ اچھے سے سیکھ سکیں۔ اور اگر آپ یہ لکھیں گے جیسے کہ یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آیت بھی ساتھ میں لکھیں تو اس کے زیادہ مارکس ملیں گے، تو یہ آپ کی خود پہ یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، تو یہ زیادہ اچھا ہوگا کہ اگر آپ آیتیں بھی ساتھ لکھیں۔ تو یہ سورۃ الطور کی آیت ہے۔ اب اس کا ترجمہ، کیا یہ لوگ بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ کہ خود اپنے خالق ہیں، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر لیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ان میں یقین نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ ان میں یقین ہی نہیں۔ اب یہاں سے یہ ایک جو شارٹ آنسر کوسچن ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ آپ کو آ سکتا ہے کہ آخری کتاب کی گواہی تحریر کریں۔ تو آخری کتاب کی گواہی جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح زمین و آسمان اور یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کوسچن نمبر جو یہ اوپر لکھا ہوا ہے آخری کتاب کی گواہی تحریر کریں، یہ جو ہے یہ یہاں پر ہے جس طرح زمین و آسمان اور ساری کائنات وجود باری تعالیٰ کی گواہی دیتی ہے، اسی طرح انسان کی فطرت کی آواز بھی یہی ہے۔ انسانی تاریخ کے مطالعے سے مہذب اور وحشی سے وحشی ہر طرح کی قوموں میں قادر مطلق کی ذات کا اعتراف ملتا ہے۔ یہ آخری کتاب کی گواہی تحریر کریں، یہ جو ہے یہ اعتراف ملتا ہے، یہاں تک یہ کوسچن نمبر 1 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب آگے جو ہے وہ کوسچن نمبر 2 آ رہا ہے۔ تو کوسچن نمبر 2 جو میں نے شارٹ جو دیا ہے یہ 5 ایئر کے پاسٹ پیپر تھے، تو وہ میں نے وہاں سے دیکھ کر آپ کے لیے یہاں پر لگایا ہو، اور یہ اکثر آتا ہے آثار قدیمہ کی تحقیق جو ہے وہ واضح کریں۔ تو اس کے مطابق کوسچن نمبر 2 جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آثار قدیمہ کی تحقیقات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں بسنے والی وحشی اقوام جن کی فکری اور ذہنی سطح بہت پست تھی، وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں اللہ کے وجود کے قائل تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وجود باری تعالیٰ پر ایمان انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ یہ آثار قدیمہ جو ہم نے پیچھے یہ کوسچن پڑھا ہے، یہ اس کا پوائنٹ جو ہے وہ یہاں تک آ کر آنسر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، سورۃ الروم کی یہ آیت ہے، اللہ کی اس فطرت کا اتباع کرو جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یہ سورۃ الذاریات کی آیت ہے، اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین دلانے والوں کے لیے، اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ کائنات کو بنانے والی یہ اعلیٰ برتر ہستی صرف ایک ہی ہے۔ انسان کو صحیح سوچ اسے اسی نتیجے پر پہنچاتی ہے، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ان کے باہمی تصادم کی وجہ سے کائنات کا یہ نظام ایک لمحہ کے لیے بھی قائم نہ رہ سکتا۔ یہ اس پوائنٹ میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو جن کی طرف سے ہدایت ملتی ہے وہ لوگ یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے اس کا نظم و ضبط ہے، جو اس کائنات کی خوبصورتی ہے،
جو ہر چیزیں، ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں پیدا کی ہیں جن کے بارے میں بعض دفعہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ اشیاء جو ہوتی ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہیں. ہمارے جو اکثر چیزیں ایسی ہیں کچھ کہ ہم، جیسے کوئی اسنیک ہے، اگر جو سانپ ہوتا ہے، ہمیں اگر وہ کاٹ لے تو ہم سوچتے ہیں صرف انسان اس سے مر سکتا ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو سانپ کے زہر سے ٹھیک ہو سکتی ہیں. اور سانپ کی جو سکن ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ اکثر ایک جیسے وہ سرجری وغیرہ کرتے ہیں اس میں وہ یوز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوق ہے، جو بھی چیز ہے، جو بھی اس نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اس ہر چیز میں کچھ نہ کچھ نظم و ضبط ضرور ہے، اور وہ ہمارے لیے فائدے کے لیے ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت و پرہیزگاری ہوتے ہیں ان کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے. لیکن کائنات تو اپنی مربوط و منظم شکل میں موجود ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معبود برحق صرف ایک ہی ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں علاوہ اللہ کے کوئی معبود ہوتا تو ان دونوں میں فساد برپا ہو جاتا. یہ آیت جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے یہ سورۃ انبیاء کا ہے. تو یہ بات جو ہے یہ سبحان اللہ یہ سچ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں انہوں نے بہت سارے جو ہیں وہ اپنے اپنے مذہب جو ہیں وہ کریٹ کیے ہوئے ہیں. کچھ لوگ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، کچھ لوگ اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں، کچھ لوگ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، کچھ لوگ قادیانی کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. تو یہ جو چیز ہے کہ خدائے واحد ہے، صرف جو اللہ تعالیٰ ہے وہ صرف ایک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ لوگ جو اپنے آپ کو ہر طرح کے مذہب میں لے کر جاتے ہیں، یہ مذہب اور کچھ بھی نہیں ہے. مذہب صرف ایک اسلام ہے، اور اسلام جو ہے وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور اس کے سوا اگر کوئی اور معبود ہوتا تو جیسے اب یہ انڈیا کی کنٹریز میں ہندوز ہیں، ہر طرح کے عیسائی ہیں، ہر طرح کے مذہب ہیں، تو اگر اس طرف سے دیکھا جائے تو اگر بہت سارے خدا ہوتے تو پھر تو کائنات کا جو نظام ہے وہ تو سارا بگڑ جانا تھا. تو سبحان اللہ، خدا خالق صرف ایک ہے جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی اور موت ہے. اس سے آگے ہے ذات و صفات باری تعالیٰ، یہ بھی اسی کوسچن نمبر 2 میں آتا ہے. عقیدہ توحید کی تفصیل بیان کریں. یہ آپ کو جو ہے وہ کوسچن نمبر یہ بھی شارٹ آنسر کوسچن جو ہے وہ آ سکتا ہے. ذات و صفات باری تعالیٰ بیان کریں، یہ کوسچن نمبر 3 ہے. یہ یہاں سے لے کر تو عبادت نہ کریں یہاں تک ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو شارٹ بھی کر سکتے ہیں. عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں بھی اور صفات میں بھی اور صفات کے تقاضوں میں بھی یکتا تسلیم کیا جائے. ذات کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت، اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا فرد حصہ دار نہیں، لہٰذا نہ اس کی کوئی برابری کر سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی باپ یا اولاد ہے، کیونکہ باپ اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کوئی شریک نہیں تو نہ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا بیٹی ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی ہے. قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے. اب یہ جو سورۃ اخلاص ہے اس کا ترجمہ یہ شارٹ آنسر کوسچن میں اکثر آتا ہے کہ سورۃ اخلاص کا ترجمہ لکھیں، تو آپ یہ یاد کر لیجئے گا کیونکہ یہ ہر پیپر میں لازمی آتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورۃ اخلاص ہے. اس کا ترجمہ ہے آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے. صفات باری تعالیٰ کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات کاملہ کا مالک ہے جو کسی اور فرد میں موجود نہیں، جو کسی اور فرد میں موجود نہیں. وہ اپنے علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر ہر صفت میں یکتا اور بے مثل ہے. صفات کے تقاضوں میں یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہی سب کا مالک اور رازق ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، وہی سب کچھ دینے والا ہے. لہٰذا تمام مخلوق پر لازم ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک اور قدیر و علیم پروردگار کی عبادت و بندگی بجا لائیں اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ بنائیں اور اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں.
یہ جو ہے یہ کوشچن نمبر 2 جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو آئی ہوپ سو کہ آپ انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور پلیز اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی اور آپ اس کے علاوہ کوئی اور بات پوچھنا چاہ رہے ہوں تو پلیز میرے کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور فرینڈس کے ساتھ میرے یوٹیوب چینل کو پلیز شیئر بھی کریے گا. سو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے کوشچن نمبر 4 کے ساتھ اگلی ویڈیو میں. سو پلیز 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 لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا، کیونکہ انشاءاللہ رب العزیز نے اگر چاہا تو میں آپ کے لیے اس یوٹیوب چینل پر یہ عربک لینگویج جو اسپیکنگ کورس ہے وہ بھی لے کر آئیں گے ہم انشاءاللہ بہت جلد. لیکن پہلے جو یہ سلیبس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم اسپیکنگ کا جو ہے وہ کورس شروع کریں گے، اور وتھ اردو اینڈ انگلش کے ساتھ عربک بھی. تو انشاءاللہ تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.